ایک مغرور شہزادی جسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن اپنی خوبصورتی اور امیری کے سبب وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کی شادی کے لیے کوئی پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا مذاق اڑاتی۔ ایک بار بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا اور اس میں شہزادی کے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنے کنیزوں کے ہمراہ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس بھی امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ گزرتے ہوئے وہ ایک شہزادے کے پاس سے گزری جو بہت موٹا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، یہ تو گولٹن ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو کو تو دیکھو۔ ایک آدمی بہت گورا تھا، شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا، اس نے اسے مرغ کی کلغی کہہ کر پکارا۔ اس طرح وہ ہر امیدوار کی بےعزتی کرتی رہی۔ پھر ایک بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، کیسے اس نے چہرے پر جھاڑ پھونس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ اب شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اعلان کے بعد سب لوگ چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو اندر لے آؤ۔ اس گوئے فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے سنا تو وہ بہت بدحواس ہو گئی، بہت روئی پیٹی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے بھرے دربار میں قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں اپنی قسم پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی اس فقیر سے کر دی۔ اسے حکم دیا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو۔ شہزادی اس فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ شکارگاہ کے قریب سے گزری۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لیتی تو اب یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ فقیر نے جواب دیا، آہ، یہ میں نے کیا کیا؟ شہزادی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ باغوں کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ باغ کس کے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا، یہ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کے ہیں۔ شہزادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میں کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی بہت حیران رہ گئی اور پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اس سے بتایا، یہ شہر بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا پایا تخت ہے، اگر تم مجھ سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ اس کے فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ دونوں ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ فقیر نے کہا، یہ میری جھونپڑی، میرا گھر ہے، اور اب تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ اسی جھونپڑی میں رہنا ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے جواب دیا، ہمیں نوکروں سے کیا کام،
ہم ہر کام خود کر سکتے ہیں، اب لکڑیاں جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ چونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے اس فقیر نے اس کی کھانا پکانے میں مدد کی اور دونوں نے مل کر الٹا سیدھا کھانا تیار کر کے کھا لیا اور سو گئے۔ اگلی صبح فقیر نے اس سے جگایا، اسے گھر صاف کرنے اور دوسرے تمام کام کرنے کو کہا۔ شہزادی سارا دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کے پاس کھانے تک کو کچھ نہ تھا۔ فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم ٹوکریاں بن لو۔ پھر وہ جنگل گیا اور بیت کاٹ کر لایا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم اسے کچھ کپڑا بن لینا۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر غصے میں کہنے لگا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تم کو مٹی کے برتن لا کر دوں، تم بازار جا کر انہیں بیچ آنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، میں جب بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام خوب اچھا چل رہا تھا۔ لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو مٹی کے برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے، اس لیے فقیر نے اسے اور برتن لا کر دے دیے۔ ایک دن ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح سارا راستہ مت روکنا۔ شہزادی بہت پریشان ہو کر گھر آ گئی، سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنا دیا۔ اس فقیر نے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم بیچ سڑک کے برتن رکھ کر سارا راستہ روک لو؟ میرا خیال ہے تم سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ میں شاہی محل جاؤں گا، شاید تمہارے لیے وہاں کوئی کام مل جائے۔ شام فقیر نے آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو تو خوب ملا کرے گا۔ اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر وہ گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزر ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب محل میں مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاندار کپڑوں میں ملبوس مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا تھا، ہر طرف بڑی شان و شوکت تھی اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور اسے کچھ مزیدار کھانے دیے جو اس نے ایک ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر جانے لگی۔ ابھی وہ محل کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک بہت خوبصورت لباس میں موجود ایک شاندار اور خوبصورت آدمی نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حال میں لایا۔ اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر اس کا خود پر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور بھاگنا چاہا، لیکن بادشاہ نے لپک کر دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ارے بھائی، کیا مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں
جس نے اس دن تمہارے سارے برتن توڑ دیے تھے، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے، تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، اس لیے پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اس وقت کنیزیں اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا، اور پھر وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔